جی السلام علیکم ناظرین، آر این نیوز کی طرف سے میں ڈاکٹر شعیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل کی سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپ مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ کل کے دشمن، کل کے ناقدین ایک دفعہ پھر گھی اور شکر بننا شروع ہو گئے ہیں، ایک دفعہ پھر حکومت سازی کی طرف جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم جیسے 16 ماہ کی کارکردگی کے بعد الیکشن میں گئی، پھر ایک دوسرے پہ تنقید کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایک دوسرے کو ووٹ بھی کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم صوبے پروونس بائی پروونس دیکھیں تو صورتحال اور بھی دلچسپ ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بندر بانٹ لگی ہوئی ہے کہ تم اپنا حصہ لو، ہم اپنا حصہ لیں۔ ملک کی نہ کسی کو فکر ہے، معیشت کی نہ کسی کو فکر ہے۔ میثاق معیشت، میثاق جمہوریت صرف اسی وجہ سے ہے کہ پہلے تم اور پھر ہم۔ ناظرین، پنجاب کی بات کریں تو پیپلز پارٹی اس پہ بزید ہے کہ اہم وزارتیں ہمیں دے کے ہم وزارت اعلیٰ کا امیدوار آپ کو بنا دیتے ہیں، اور ان ریٹرن پیپلز پارٹی یہ مانگ رہی ہے کہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ ہمیں دی جائے، چیئرمین سینٹ ہمیں دیا جائے، اسپیکر قومی اسمبلی ہمیں دیا جائے، صدر کی جو عہدہ ہمیں دیا جائے۔ نون لیگ ایک ہی بات پہ بزید ہے کہ ہمیں صرف وزارت عظمیٰ کی چاہیے، اس کے علاوہ باقی جس کو چاہیے وہ لے لیں ہم سے۔ ناظرین، لیکن یہاں پہ آصف علی زرداری کو ایک داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے ایک بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ تو کریں گے بٹ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مارچ 2024 میں آئی ایم ایف سے ایک نیا ایگریمنٹ ہونا ہے، اور اس دفعہ کا نیا ایگریمنٹ پچھلے ایگریمنٹ سے اور زیادہ مشکل ہوگا، جیسے کہ مفتاح اسماعیل اور باقی ماہر معیشت دان بھی کہہ چکے ہیں۔ اور اسی کے 2 مہینے بعد بجٹ بھی دینا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے گی، اس نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا ہے، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف نون لیگ کو جائے گا۔ تو آصف علی زرداری اس سب کو جانتے ہوئے، پیچھے رہ کے، بیک فٹ پہ رہتے ہوئے وہ سب چیزیں اپنے پاس لے لیں گے، اور نون لیگ کو پھر پنجاب میں، جیسے کہ آپ نے الیکشنز میں دیکھا کہ پنجاب نون لیگ صرف نارتھ لاہور تک رہ گئی، اور اب اس سے بھی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہاں اگر پی ٹی آئی کی طرف بات کریں تو وہاں پہ بھی اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کے پی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو نہیں بنانا چاہیے، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن خان صاحب جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ایک بہترین چوائس ہیں جو مشکل حالات میں فیصلے دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دلچسپ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ 9 مئی میں ملوث ہیں، ان کے کیسز میں ملوث ہیں، اور وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ حلف کے لیے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے، اور اس کی کڑی آج کی آپ نے خبروں میں یہ دیکھی ہوگی کہ 7 پی ٹی آئی کے ایسے بڑے رہنما جو انڈر گراؤنڈ تھے، ان کی جائیداد کرکی کا حکم دے دیا گیا ہے، جس میں مراد سعید، حماد اظہر ہیں اور بہت سے ہیں۔ ناظرین، مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ ملک اور عدم استحکام کی طرف جائے گا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی اپنی بات ماننے کو، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کا رول دیکھیں تو وہ دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں بجائے یہ دیکھنے کے کہ وہ اپنے ادارے کو کتنا بہتر کر رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں انہیں بے ضابطگیاں تو نظر آ گئی، لیکن اس قومی انتخابات میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں انہیں وہ نظر نہیں آئی، نہ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بزید ہے کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر کروائے ہیں، لیکن نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے اب یہی کہیں گے کہ جس طرح صورتحال بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ عدم استحکام، سیاسی استحکام اور معاشی استحکام مزید بڑھتا جائے گا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تھینک یو۔